اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قصص الانبیاء میں قصہ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق ورد ہونے والی احادیث شریفہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے ایک مٹھی لے کر آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس لیے زمین کے لحاظ سے لوگ سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانے درجے میں ہیں۔ اسی طرح اچھے، برے، نرم اور سخت طبیعت والے اور کچھ درمیانے درجے کے پیدا ہوئے۔ ابن حبان کی طرف ابن کثیر رضی اللہ عنہ کی اصل میں نسبت وہم ہے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس و بن مسعود و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو زمین میں مٹی لانے کے لیے بھیجا تو زمین نے کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھ سے کوئی کمی کرے یا مجھے عیب نہ کر دے۔ تو وہ مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے اور کہا، اے اللہ، اس نے تیرے ساتھ پناہ پکڑی تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ پھر میکائیل کو بھیجا، زمین نے اس سے پناہ پکڑی تو اس نے بھی پناہ دے دی اور جبریل کی طرح واقعہ بتا دیا۔ پھر اللہ نے موت کے فرشتوں کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ پکڑی تو اس نے کہا، میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ اور اس نے مختلف جگہوں سے سرخ، سفید اور سیاہ مٹی ملا کر پکڑی، جس وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں والی ہے۔ وہ مٹی لے کر اوپر گئے اور اس کو پانی کے ساتھ ترک کیا حتیٰ کہ وہ چپکنے والی لیس دار مٹی بن گئی۔ پھر اللہ عز و جل نے فرشتوں کو فرمایا، میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں۔ جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کردہ روح ڈال دوں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ کے ساتھ بنایا تاکہ ابلیس اس سے تکبر نہ کرے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنایا، وہ 40 سال تک مٹی کے ڈھانچہ کی شکل میں پڑا رہا اور یہ وقت در حقیقت جمعہ کے دن کے برابر تھا۔ اس کے پاس سے فرشتے گزرتے تو وہ گھبراتے، سب سے زیادہ ابلیس گھبرایا۔ وہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کو مارتا تو اس کے جسم سے آواز پیدا ہوتی جیسے کھنکھناتی مٹی سے آواز آتی ہے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے، اور وہ ابلیس کہنے لگا، تو نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اور وہ اس کے منہ سے داخل ہو کر پہانا کی جگہ سے نکلا اور فرشتوں کو کہا، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا رب ٹھوس ہے اور یہ اندر سے خالی ہے۔ اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں ضرور اس کو تباہ کر دوں گا۔ جب اس میں روح پھونکنے کا وقت آیا تو اللہ نے فرشتوں کو کہا، میں جب اس میں روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ جب اللہ نے اس میں روح پھونکی اور روح اس کے سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے کہا، الحمدللہ کہو، تو آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ اللہ نے اس کو کہا، رحیمک ربک، تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو اس نے آنکھوں کے ساتھ جنت کے پھل دیکھے۔ جب روح پیٹ میں آئی تو اسے کھانے کی طلب محسوس ہوئی تو روح پاؤں تک پہنچنے سے پہلے اچھلی اور جنت کے پھلوں کی طرف جلدی کی۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان جلدی سے پیدا ہوا ہے۔ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا اور پورا واقعہ نقل کیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے کچھ حصے احادیث سے ثابت ہیں، اگرچہ اس کا اکثر حصہ اسرائیلیات سے ماخوذ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو جب تک چاہا اس کو اسی حالت میں بغیر روح کے چھوڑے رکھا۔ ابلیس نے اس کے گرد چکر لگانا شروع کیا۔ جب اس نے آدم علیہ السلام کو اندر سے خالی پایا تو پہچان گیا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح سر تک پہنچی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور انہوں نے کہا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ حافظ ابو بکر البزار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اسے چھینک آئی۔ آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ اس کے رب نے کہا اے آدم تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ اس کی سند میں کوئی حرج نہیں۔ ابن کثیر۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے اسرافیل نے سجدہ کیا۔ اللہ نے اس کو یہ شرف بخشا کہ اس کی پیشانی پر قرآن لکھ دیا۔ ابن عساکر۔ یہ بات خود ساختہ معلوم ہوتی ہے۔ از مترجم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اس مٹی کا گارا بنا کر چھوڑ دیا۔ جب وہ مٹی بدبودار اور کالی بن گئی تو اس کی تصویر بنا کر چھوڑ دی۔ پھر جب ٹھیکری کی طرح آواز دینے لگی تو ابلیس اس کے پاس سے گزرتا اور کہتا عظیم کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے اس میں اپنی پیدا کردہ روح پھونکی۔ سب سے پہلے روح آنکھ اور ناک تک پہنچی۔ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اللہ نے اس کو رحمت کے کلمات سکھائے اور کہا تیرا پروردگار تجھ پر رحمت کرے۔ پھر اللہ نے کہا اے آدم اس فرشتوں کی جماعت کی طرف جا اور ان سے بات چیت کر اور غور کر وہ کیا کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام آئے اور ان پر سلام کہا۔ انہوں نے جواباً کہا اور تجھ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ پھر کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری اولاد کا تحفہ ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میری اولاد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے آدم میرا ایک ہاتھ پسند کر۔ کہا میں اپنے رب کا دایاں ہاتھ پسند کرتا ہوں اور میرے رب کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ پھر اللہ نے اپنی ہتھیلی پھیلائی تو پیدا ہونے والی تمام اولاد آدم رحمان کی ہتھیلی میں تھی۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے چہروں پر نور چمک رہا تھا۔ ایک آدمی کا نور آدم علیہ السلام کو بہت پسند آیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار اس کی عمر کتنی ہے؟ کہا اس کی عمر 60 سال ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میری عمر اس کو دے کر اس کے 100 سال پورے کر دے۔ اللہ نے ایسا ہی کیا اور اس پر گواہ بنایا۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو اللہ نے ملک الموت کو آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کیا میری عمر سے ابھی 40 سال باقی نہیں؟ فرشتے نے کہا کیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو اپنی عمر سے 40 برس نہیں دیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے اس سے انکار کر دیا اور اس کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے اور اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو اس کی پیٹھ سے تمام وہ روحیں باہر نکل آ گئیں جو اللہ قیامت کے دن تک پیدا کرنے والا تھا، اور ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی چمک بنا دی اور ان کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار یہ کون ہیں؟ کہا یہ تیری اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام نے ایک آدمی دیکھا، اس کی چمک آدم علیہ السلام کو بہت پسند آئی۔ کہا اے اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ تیری اولاد میں سے امتوں کے آخر میں ایک شخص ہے، اس کا نام داؤد علیہ السلام ہے۔ کہا اے اللہ تو نے اس کی عمر کتنی بنائی ہے؟ کہا 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میری عمر میں سے 40 سال اس کی عمر میں زیادہ کر دے۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہوئی تو اس کے پاس ملک الموت آیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کیا میری عمر سے ابھی 40 سال باقی نہیں ہیں؟ اس نے کہا وہ آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دے دیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا اور اس کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے اور اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام غلطی کر بیٹھے اور اس کی اولاد بھی غلطی کرتی ہے۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کہیں سندوں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحیں پیدا کر کے آدم علیہ السلام پر پیش کیں تو ان میں کوہڑی، پلمبری والے، اندھے اور دیگر بیماریوں میں مبتلا لوگ بھی تھے۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میری اولاد کے ساتھ تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ فرمایا تاکہ وہ میری نعمت کا شکر ادا کریں۔ اس روایت میں داؤد علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے۔
اور یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بھی آگے آ رہی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے دائیں کندھے پر مارا اور اس سے موتیوں جیسی سفید رنگ کی اولاد نکالی، پھر بائیں کندھے پر مارا اور کوہلوں جیسی سیاہ رنگ کی اولاد اس سے نکالی، پھر دائیں جانب والوں کو کہا یہ جنت میں جائیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور بائیں کندھے والوں کو کہا یہ آگ میں جائیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کی دائیں جانب سے جنت والوں کو نکالا اور آگ والوں کو بائیں جانب سے نکالا، اور ان سب کو زمین پر ڈال دیا گیا۔ ان میں کچھ اندھے، بہرے اور مصیبت زدہ بھی تھے۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ، تو نے میری اولاد کو برابر کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ لوگ میرا شکر ادا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس میں روح پھونکی تو اس کو چھینک آئی اور الحمدللہ کہا اور حمد کے الفاظ اللہ کے حکم سے کہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ پھر فرمایا فرشتوں کی اس جماعت کی طرف جا اور اس پر سلام کہے۔ آدم علیہ السلام نے جا کر سلام کہا، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر آدم علیہ السلام کی طرف آئے تو اللہ نے فرمایا یہ سلام تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بند تھے، فرمایا ان میں سے جس کو چاہتے ہو پسند کرو۔ آدم علیہ السلام نے کہا میں نے اپنے رب کا دایاں ہاتھ پسند کر لیا اور میرے رب کے دونوں ہاتھ دائیں اور برکت والے ہیں۔ پھر ان کو پھیلا دیا تو ان میں آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد نظر آئی۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ تیری اولاد ہے۔ اور اچانک معلوم ہوا کہ ہر انسان کی عمر اس کی آنکھوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے اور ان میں ایک شخص سب سے زیادہ روشن چہرے والا ہے، یا راوی نے کہا سب سے زیادہ روشن چہرے والوں میں سے تھا۔ اس کی عمر صرف 40 سال لکھی ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب یہ کون ہے؟ فرمایا تیرا بیٹا داؤد علیہ السلام ہے اور اللہ نے اس کی عمر 40 سال لکھی ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ اس کی عمر میں اور اضافہ کر دے۔ فرمایا اس کی عمر وہی ہے جو لکھی جا چکی ہے۔ کہا میں نے اپنی عمر سے 60 سال اس کو دے دیے۔ فرمایا یہ تیرا اپنا معاملہ ہے، جنت میں ٹھہر جاؤ۔ آدم علیہ السلام جنت میں جتنا اللہ نے چاہا مقیم رہے، پھر وہاں سے اتار دیے گئے۔ آدم علیہ السلام اپنی عمر شمار کرتے رہے۔ جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آیا تو آدم علیہ السلام نے اسے کہا تم جلدی آ گئے، اللہ نے میری عمر 1000 سال لکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے، لیکن تو نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو 60 سال دے دیے تھے۔ آدم علیہ السلام نے اس سے انکار کر دیا اور اس کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے اور اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، پس اس دن سے لکھنے اور گواہ قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کا قد 60 ہاتھ تھا۔ پھر فرمایا جا اور اس فرشتوں کے گروہ پر سلام کہہ اور جو وہ جواب دیں اس کو غور سے سن، وہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس کا تحفہ ہے۔ بس آدم علیہ السلام نے جا کر کہا السلام علیکم، تو انہوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے ورحمۃ اللہ کے الفاظ زیادہ بولے۔ آپ نے فرمایا جنت میں جانے والے تمام لوگ آدم علیہ السلام کی صورت میں ہوں گے اور مخلوق آج تک قد وغیرہ کے لحاظ سے کم ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کا جسم لمبائی میں 60 ہاتھ اور چوڑائی میں 7 ہاتھ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب دین، قرض، ادار کی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے انکار کیا، سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے انکار کیا، سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے انکار کیا۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کی پشت کو چھوا اور اس سے قیامت تک پیدا ہونے والی روحوں کو نکالا اور اس پر پیش کیں۔ آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک روشن چہرے والا شخص دیکھا تو کہا اے پروردگار یہ کون ہے؟ کہا یہ تیرا بیٹا داؤد علیہ السلام ہے۔ کہا اے اللہ اس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ کہا اے اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دے۔
فرمایا نہیں، صرف یہ صورت ہے کہ میں تیری عمر اس کو دے کر اضافہ کر دیتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی عمر میں 40 برس کا اضافہ کر دیا۔ اس بات کو لکھا اور فرشتوں کو گواہ بنایا۔ جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئے۔ اس نے کہا میری عمر سے 40 برس باقی ہیں۔ اس کو کہا گیا اتنے سال تو نے اپنے بیٹے کو دیے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا دکھایا اور فرشتوں نے گواہی دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے انکار کیا۔ آپ نے یہ بات 3 دفعہ کہی۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کی پشت کو چھوا اور اس کی اولاد کو نکال کر اس پر پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے ان میں ایک چمکدار چہرے والا آدمی دیکھا اور کہا اے پروردگار اس کی عمر زیادہ کر دے۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں تو اس کو اپنی عمر دے سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی عمر سے 40 سال ان کو دے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تحریر کیا اور فرشتوں کو اس پر گواہ بنایا۔ جب اللہ نے اس کی روح قبض کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا میری عمر سے 40 برس ابھی باقی ہیں۔ اس کو کہا گیا تو نے یہ سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دیے ہیں۔ اس نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تحریر نکالی اور اس پر دلیل قائم کی۔ پھر داؤد علیہ السلام کے لیے 100 سال مکمل کیے اور آدم علیہ السلام کی عمر بھی 1000 سال پوری کر دی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور علی بن زید رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو بیان کرنے میں متفرد ہیں اور ان کی حدیث منکر ہے۔ طبرانی نے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے قرآن مجید کی اس آیت کے متعلق پوچھا گیا۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب کہ آپ سے اس کے بارے میں سوال ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اپنا دایاں ہاتھ اس کی پشت پر پھیرا اور اس سے اس کی اولاد کو نکالا اور فرمایا یہ لوگ میں نے جنت کے لیے پیدا کیے ہیں اور وہ جنت والوں جیسے ہی اعمال کریں گے۔ پھر اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس کی اولاد نکالی۔ فرمایا ان کو میں نے آگ کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ آگ والوں جیسے اعمال ہی کریں گے۔ ایک آدمی نے کہا پھر عمل کیوں کیا جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو وہ جنتیوں جیسے اعمال کرتے کرتے فوت ہو جاتا ہے، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب اللہ بندے کو آگ کے لیے پیدا کرتا ہے تو وہ جہنمیوں کے اعمال پر لگا رہتا ہے، انہی کے اعمال پر فوت ہوتا اور آگ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس روایت کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابو حاتم بن حبان نے اپنی صحیح میں کئی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے بیان کیا ہے۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے اور مسلم میں یسار سند کے ایک راوی کا عمر سے سماع نہیں ہے۔ ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ اور ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسے ہی کہا ہے۔ ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے زائد الفاظ بولے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان نعیم بن ربیعہ راوی گرا ہوا ہے۔ ابو داؤد نے بھی یہ روایت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہے۔ اس کی سند میں نعیم بن ربیعہ راوی موجود ہے۔ حافظ دار قطنی نے کہا ابو عروہ بن یزید بن سفیان الراہوی نے عمر بن جسائم کی زاہد بن ابی انسیہ سے مصابت کی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت ان دونوں کی بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے، یعنی نعیم بن ربیعہ کا واسطہ موجود ہے اور امام مالک کی روایت منقطع ہے۔ یہ تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو اس کی پوچھ سے نکالا اور وہ چیونٹیوں کی طرح تھی اور ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، دائیں جانب والے اور بائیں جانب والے، اور فرمایا دائیں جانب والے جنت میں جائیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، بائیں جانب والے آگ میں جائیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ البتہ گواہ بنانا اور زبان سے بول کر وحدانیت کا اقرار کروانے کی بات ثابت شدہ حدیث میں نہیں آئی۔ سورۃ الاعراف والی آیت کو اس پر معمول کرنا محل نظر ہے اور اس کے متعلق تمام احادیث و آثار الساند اور مختلف الفاظ سمیت
ہم نے اپنی تفسیر میں ذکر کیے ہیں۔ تفصیل کے طالب کو اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن نمان جگہ میں آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام اولاد کی روحوں کو نکالا اور اس کے سامنے پھیلا دیا، پھر آمنے سامنے ان سے کلام کیا، کیا ہمیں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ اقرار اس لیے کروایا کہ تم کہہ نہ دو کہ ہمیں اس کی خبر نہیں تھی، یا تم کہو کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس سے پہلے شرک کیا اور ہم ان کی اولاد تھے، ان کے بعد پیدا ہوئے۔ کیا تو ہمیں ان برے کاموں کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو باطل پرستوں نے کیے؟ اس کی سند قوی اور مسلم کی شرط پر ہے۔ اس کے موقوف اور مرفوع ہونے کے متعلق اختلاف کیا گیا ہے اور اس کا موقوف ہونا زیادہ صحیح ہے۔ جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ نے اولاد آدم سے پختہ وعدہ لیا تھا۔ وہ اس کی دلیل و حدیث پیش کرتے ہیں جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک جہنمی آدمی کو کہا جائے گا، اگر تجھے زمین کے تمام خزانے مل جائیں تو اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے یہ سب کچھ فدیہ دینے کے لیے تیار ہے؟ وہ کہے گا، ہاں، تیار ہوں۔ اللہ کہے گا، میں نے اس سے آسان چیز کا تجھ سے مطالبہ کیا، تو ابھی آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھا، میں نے تجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اور تو نے اس کی مخالفت کی اور میرے ساتھ شرک کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے آیت اور بعد والی آیت کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک پیدا ہونے والوں کو جمع کیا، ان کو پیدا کر کے ان کی تصویریں بنائیں، ان کو کہا کلام کرو تو وہ کلام کرنے لگے، اور ان سے عہد و پیمان لیا اور ان کو ہی ان پر گواہ بنایا اور کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ہاں، تو ہمارا رب ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں تم پر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو گواہ بناتا ہوں اور تم پر تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو گواہ بناتا ہوں، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا۔ خوب اچھی طرح جان لو، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے علاوہ کوئی رب نہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ میں تمہاری طرف اپنے رسول بھیجوں گا، وہ میرے عہد و پیمان توڑنے سے تم کو ڈرائیں گے، اور میں تم پر اپنی کتاب نازل کروں گا۔ انہوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب اور معبود ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، تیرے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں۔ اس دن انہوں نے اللہ کی اطاعت کرنے کا اقرار کیا۔ آدم علیہ السلام کو اونچا کیا گیا، انہوں نے ان کی طرف دیکھا اور ملاحظہ کیا کہ ان میں مالدار اور غریب ہیں، خوبصورت اور بدصورت ہیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو نے ان کو برابر کیوں نہ بنایا؟ فرمایا، تاکہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ ان میں انبیاء کو دیکھا، ان پر سورج کی طرح روشنی چمک رہی تھی، ان سے رسالت و نبوت کا خصوصی وعدہ لیا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس وقت کو یاد کر جب ہم نے انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا، اور تجھ سے اور نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس تم یکسو ہو کر اپنے چہرے کو دین کے لیے سیدھا قائم کرو اور اللہ کی فطرت اختیار کرو جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی پیدائش میں تبدیلی نہیں ہے۔ اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے کوئی وعدہ کا ایفا نہیں پایا، اور ہم نے یقیناً ان میں سے اکثر کو گنہگار پایا۔ یہ روایت عبداللہ بن احمد، ابن ابی حاتم، ابن جریر، ابن مردویہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کی ہے۔ مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر، حسن بصری، قتادہ، سدی اور دیگر علماء سلف رحمۃ اللہ علیہم سے ان حدیث کے موافق آثار منقول ہیں۔
یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، صرف ابلیس نے حسد اور دشمنی کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ نے اس کو دھتکار دیا اور اپنی رحمت سے دور کر دیا اور دربار الہی سے ذلیل و خوار کر کے شیطان مردود کی حیثیت سے اسے زمین میں اتار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کا بیٹا سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہو کر رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا پس اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ملا اور میں نے نافرمانی کی تو میرے لیے آگ ہے۔ اس سے اگلی ویڈیو میں قصہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنا عرصہ رہے بیان کیا جائے گا۔